إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ہر قسم کی اچھی تعریف حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی اسلام کی زندگی عطا فرمائی۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، دنیا میں والدین اور اولاد کا بڑا مقدس رشتہ ہے اور عظیم رشتہ ہے۔ شریعت نے والدین اور اولاد کے حقوق کو خوب اچھی طرح سمجھایا۔ اولاد کو بتایا کہ تم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، والدین کو بتایا کہ تم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اگر دونوں اپنے اپنے حقوق ادا کریں تو گھر امن کا گہوارہ بنے گا، خاندان مثالی بن جائے گا۔ پرابلمز، مسئلے اس وقت آتے ہیں، جھگڑے اختلافات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب دونوں آپس میں اپنے اپنے حقوق ادا نہ کریں، اپنے حقوق کو نہ سمجھے، تو تب مسئلہ بگڑتا ہے، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائیوں، والدین کے حقوق کے تعلق سے بہت زیادہ آپ سنتے ہیں، بہت زیادہ بات کہی بھی جاتی ہے اور کہنی بھی چاہیے کہ والدین کا ایک مقام ہی کچھ اور ہے، لیکن اولاد کے حقوق کے تعلق سے بہت کم بولا جاتا ہے اور بہت کم سنا جاتا ہے۔ تو شریعت ہماری دونوں کو بیلنس رکھتی ہے، جہاں والدین کے مقام و مرتبہ کو بتاتی ہے تو اسی طرح اولاد کے کیا حقوق ہیں والدین کو سمجھاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں بھی بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کے خلاف بچے آواز اٹھاتے ہیں، ان سے جھگڑا کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، باغی ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ ریزن کیا ہے؟ خود پہلے ماں باپ ہی ریزن ہے کہ اتنا لاڈ و پیار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو لاڈ و پیار میں ان کو اخلاق کو سدھارتے نہیں، اور کچھ لوگ ان کو اتنا اگنور کرتے ہیں، حقوق ادا نہیں کرتے۔ نتیجے میں اس کا ریاکشن بچے دکھاتے ہیں ماں باپ کے اوپر۔ بچے فیوچر میں ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور باغی بن جاتے ہیں۔ آج کے خطبے میں ضروری سمجھا گیا کہ والدین ہونے کے لحاظ سے، ایک باپ ہونے کے لحاظ سے، ایک ماں ہونے کے لحاظ سے ان پر کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، کہ وہ کیا کرنا چاہے بچوں کے لیے، یہ ہم انشاءاللہ مختصر طور پر دیکھیں گے۔
والدین ہونے کے لحاظ سے سب سے پہلا حق جو شریعت کہتی ہے بچے کی پیدائش کے بعد کہ ان کے اچھے نام رکھے، اچھے نام کا انتخاب کرے جن کا معنی مطلب صحیح ہو، عقید توحید سے جس سے جھلکتا ہو، عبادت اللہ کی بندگی کا مظہر اس سے معلوم ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ عبد الرحمن اللہ کو بہت پسند ہیں، تو لہٰذا ایسے ناموں کا انتخاب کرے۔ اپنے بچوں کا نام شرکیہ نام نہ رکھے، جس میں شرک کی بو آتی ہو ایسے نہ رکھے۔ شہنشاہ نام لوگ رکھتے ہیں، حالانکہ شہنشاہ صرف اللہ کے لیے لائق ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہی ہو سکتا ہے، کسی کو رکھنا جائز نہیں، حدیث میں اللہ کے رسول نے منع کیا۔ عبد النبی رکھتے ہیں نام، نبی کا بندہ، نعوذ باللہ شرک ہے۔ عبد الرسول غلط ہے۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ شرکیہ نام رکھ دیتے ہیں۔ مولا علی، علی کا غلام، اللہ کا غلام کے بجائے علی کی طرف منسوب کرتے ہوئے ایسے شیعہ کے نام بہت بھی زیادہ لوگ رکھ چکے ہیں اور رکھتے بھی ہیں، لہٰذا ناموں کے رکھنے میں ہمیں بہت احتیاط برتنا چاہیے۔ اور کچھ نام شرکیہ تو نہیں ہوتے لیکن ان کے معنی اچھے نہیں ہوتے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں ہمارے دادا کا نام تھا حزن، حزن کے معنی اداس، غمگین۔ ہمارے دادا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ حزن۔ کہا کہ نام اچھا نہیں، بدل لو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول چھوڑ دیجئے، ہمارے امی ابا رکھ دیے ہیں، اب کیوں بدلانا؟ نبی خاموش رہ گئے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے دادا نام بدلتے ہوتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیے ہوتے۔ جب سے ان کے نام رکھے گئے ہمارے خاندان میں اداسی، غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ناموں کے اثرات بھی بچوں پر پڑتے ہیں۔ حدیث میں خاص تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو۔ آج کل لوگوں میں کیا ہے، فیشن نام ہونا چاہیے، ایسے نام ہونا گاؤں میں کوئی نہیں رکھ کے رہنا، ایسے نام ہونا خاندان میں کوئی نہیں رکھ کے رہنا، ایسے لیٹسٹ نام تلاش کرتے کرتے آخر میں ایسے نام رکھتے ہیں ڈکشنری میں ورڈ ہی نہیں ہوتی، وہ لفظ ہی نہیں ہوتا اور خوش ہو جاتے ہم نے نام رکھ دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نام کا بڑا ہی عجیب معنی ہے، گندا معنی ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، صحابہ کے نام رکھو، نیک لوگوں کے نام رکھو، انبیاء کے نام رکھو۔ کتنے نام آپ کے پاس موجود ہیں، ان سب کو اگنور کر کے آپ ایسے ناموں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، نعوذ باللہ، جن کا معنی مطلب سر اور دم نہیں ہوتا، ایسے ناموں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ایسے نام رکھ لیا کرتے ہیں۔ تو ایسے نام رکھنا، بچیوں کے نام بھی صحابیات کے نام رکھنا، عائشہ، فاطمہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہم جیسے نام رکھنا، یہ بہت ہی عظیم نام ہیں۔ جب ایسے نام رکھیں گے، تربیت بھی کریں گے، ماشاءاللہ بچوں کی زندگی میں اثرات ہوں گے۔ تو پہلے جو نا، پہلا حق یہ ہے والدین پر کہ اچھے نام رکھے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ بچوں کا عقیقہ کرے، 7ویں دن بچے کے لیے عقیقہ کرنا۔ لڑکا پیدا ہو تو 2 جانور ذبح کرنا، لڑکی پیدا ہوئی تو 1 جانور ذبح کرنا۔ گویا کہ عقیقہ ایک قرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام مرہون، ہر لڑکا رہن گروی ہوتا ہے اپنے جان کے بدلے۔ تو لہٰذا اللہ کے پاس شکر کے طور پر، شکرانہ کے طور پر 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے۔ یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو لہٰذا کرنی چاہیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہم لوگ، اللہ تو نے ہمیں اولاد جیسی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اس لیے کہ اولاد کا ملنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ پوچھو ان لوگوں سے جن کی اولاد نہیں ہے تو اولاد کی قدر ان کو معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ ہمیں اولاد عطا کیا ہے، بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت ہے، اور شکرانہ کے طور پر ہم عقیقہ کرتے ہیں۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ لوگ عجیب ہیں، جب ہم پوچھتے ہیں عقیقہ کرو تو کتنی سہولت نہیں ہے، وہی ڈیلیوری کے لیے، آپریشن کے لیے 70,000 1 لاکھ بھی بل بننے کے لیے تیار ہیں، ڈاکٹروں کے پاس لاکھوں روپے لٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن 7-8 ہزار روپے میں 1 جانور ذبح کرنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ہسپتال میں خرچ کر دیے ہم کہاں سے عقیقہ کریں، کہاں سہولت ہمارے پاس۔ حالانکہ عقیقہ کا فائدہ ہم یہ ہوتا ہے کہ بچے پہ آنے والی مصیبتیں، بیماری، تکلیف اس سے دور ہو جاتی ہے، یہ بھی تو حکمت ہے۔ جن بچوں کے عقیقے نہیں ہوتے بہت بچے بیمار ہوتے ہیں، 7-8 ہزار روپے خرچ کر دیتے اللہ کے راستے میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کتنی بلاؤں سے بچہ بچ جاتا، بعد میں اتنا بیمار ہوتا ہے، وہی بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ماہانہ وہاں جا کے 1000-5000 خرچ کر کے 50,000 بل آ جاتی ہے۔ تو دیکھو شریعت کی جتنی بھی تعلیم ہے اس پر عمل کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔
تو شریعت کہتی ہے کہ بچوں کے لیے تم عقیقہ کیا کرو، یہ بھی تمہارے اوپر ایک حق ہے۔ اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو آدمی ابھی بھی چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر 7واں دن کرنا سنت ہے، بالکل سنت کا ثواب ملے گا اگر اس وقت کرتے ہیں، تو وہ ڈیلے کرتے ہیں تو سنت کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن عقیقہ جو قرض تھا وہ تو ہو جائے، چاہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تیسرا حق یہ ہے، ماں سے کہتی ہے شریعت کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، رضاعت کا بہت بڑا حق۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر ولادت کے بعد، زچگی ہونے کے بعد دودھ پلانے کا حکم دیا، گویا کہ عورت کے اندر غذا رکھ دی بچے کے لیے، تو لہٰذا عورت دودھ پلائے اور بچے پر ظلم نہ کرے۔ آج کل کیا ہے، پڑھی لکھی عورتیں بھی سمجھتی ہیں کہ اگر ہم بچے کو دودھ پلائیں گی زیادہ تو ہماری خوبصورتی چلے جائے گی، حسن و جمال ختم ہو جائے گی، اس لیے کیا کرو، پاؤڈر کے دودھ پلاؤ۔ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے عورتیں اپنے بچوں پر کرتی ہیں۔ اگر ہیلتھ پرابلم میں عورت کے پاس تو الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ اس لیے دودھ چھڑاتی ہے کہ میرے حسن چلے جائے گی، میری صحت بگڑ جائے گی، تو یہ بہت غلط ہے۔ بچوں کا حق ہے دودھ پلانا، پاؤڈر کے دودھ پلا کر ایسے ایسے میڈیکل میں، مارکیٹ میں ایسے ایسے جو نا آج کل ڈبے آ گئے ہیں جس کو پلا کر بچوں کی صحت خراب کیے جاتے ہیں۔ وہ جو سائیڈ ایفیکٹ بچوں کو بعد میں دکھاتے، بچوں کے اندر کوئی نشو و نما نہیں ہوتی اور کوئی پرورش ان کا اچھی طرح نہیں پلتے بچے لوگ۔ تو لہٰذا ایک رضاعت حق قرآن اس کی خاص تعلیم دیتا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کریں، یہ بچوں کا حق ہے، اس پر ظلم نہ کریں، ان کے حق نہ چھینا کریں۔ چوتھا حق یہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ تم ماں باپ ہو، ٹھیک ہے، خاص کر کے باپ کو حکم دیتی ہے شریعت کہ تمہارے پر ضروری ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کی تعلیم کا انتظام کرو، اور اس سلسلے میں ہرگز بھی بخیلی نہ کرو، کیونکہ تمہارے پر واجب ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، نگران بنایا ہے، گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، ہر خرچ کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے، صرف مانگ کر کھانا، بھکاری کی طرح جینے کی عادت ہے، سسرال والوں سے کتنے پیسے لوٹنا ہے وہ سب طریقے جان کے رکھے ہیں، اور ایسے ایسے رسم و رواج لوگوں نے اپنا لیے ہیں کہ اگر پہلی ڈیلیوری ہو تو گھر والے ہی دیکھیں گے، کتنا بے شرم انسان ہے وہ، کتنا بے شرم مرد ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے لیے پیسے ان کے گھر والے دیں اور بچہ بھی اسے مل جانا اور وہ پیسے ان کے سسرال والے دیں، یہ کیسی ناانصافی کی بات ہے۔ تو یہ ہمارا معاشرہ جہاں عورتوں پر بہت زیادہ ظلم کیا، اس میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے، سسرال والوں سے پہلے ہی، شادی سے پہلے ہی بھیک مانگنے کے لیے بیٹھک ہوتی ہے، محفلیں جمتی ہیں، کبھی مردوں کی محفلیں بیٹھتی ہے، کبھی عورتوں کی محفلیں بیٹھتی ہے۔ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں، ان لوگوں میں بھی مسجد کے باہر کھڑ کر بھیک مانگنے میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق اتنا ہے کہ بند کمرے میں مانگتے ہیں، یہ کھلے عام مانگتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ پہلی ڈیلیوری ہو تو تم ہی دیکھیں گے، کتنا بھی خرچہ ہو تم ہی دیکھیں گے، ہم نہیں دیکھیں گے، یہ رواج ہے، ہمارا خاندانی سلسلہ ہے، یہ سب چلا آ رہا ہے۔ تو سارے خرچے شادی کے بعد الحمدللہ میں نے قبول کیا، جب سے اس نے کہا، اس وقت سے لے کر اس کی بیوی کو دیکھ بھال کرنا، اور بچے ہوں تو ان کو کھلانا پلانا، کپڑے پہنانا، جتنی بھی ذمہ داری مرد کے اوپر ہوتی ہے، بخیلی نہیں کرنا۔ وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری یہ محنت ہے، کوشش ہے، یہ تمہارا کمانا، صبح سے رات تک گھر سے باہر کوششیں کرنا، محنتیں کرنا، یہ سب تمہارے لیے اجر لکھے جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا، ایک دینار جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اور ایک دینار جو مسکین کے اوپر خرچ کرتے ہو، اور ایک دینار جو تم کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، اور ایک دینار جو تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو، نبی نے فرمایا جو تم بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو وہ دینار سارے دینار سے افضل ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے، مسکین کو دینے سے افضل ہے، غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ تو سب سے پہلا حق بچوں کا حق ہے۔ آج کل کیا یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ دوستوں میں ہزاروں روپے لٹاتے، لاکھوں روپے لٹا لیتے ہیں، ریسٹورنٹ میں، ہوٹلوں میں محفلیں جمتی ہیں،
آسانی سے بل 4,000 8,000 آنکھ بند کے آ جاتے ہیں. دوستوں کو خوش کرنا ہے, وہی بھی بچوں کو دلانے کی بات آتی ہے تو 100,000 کوسچن کرتے ہیں. اس کے بعد بہت مشکل سے پیسے نکلتا ہے اور ان کی بنیادی ضرورت بھی ادا نہیں کرتے. بیچاری عورت کسی سے قرض لے کر, اپنی ماں کے پاس سے کچھ پیسے لے کر, فلاں سے لے کر اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے, ان کی تعلیم کا انتظام کرتی ہے. ورنہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کیئر نہیں کرتے. کتنے مسائل ہیں, کتنی شکایتیں ہیں. یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے کہ بچے آپ کے ہیں تو ضروری ہے آپ ہی ان کی دیکھ بھال کریں, ان کا ذمہ لیں, اور بیوی کی دیکھ بھال بھی آپ کے ہی ذمہ ہوتے مرد ہونے کے لحاظ سے. اور اسی طرح پانچواں حق یہ بھی ہے کہ بچوں کو اچھی طرح تربیت دیا کریں. تربیت اس پر بہت آپ نے سنا ہوگا, تربیت بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. دیندار بنانا, دنیا سے بڑھ کر ان کی آخرت بنانا, یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ نے بچوں کی آخرت نہیں بنائی تو کچھ بھی نہیں کی. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. اور آپ کتنی بھی پڑھا لو دنیاوی تعلیم, لیکن دین نہیں, کچھ بھی نہیں, فائدہ نہیں ہے. ہمارا بچہ بڑا ڈاکٹر ہے, بڑا لائر ہے, بڑا PhD کیا ہوا ہے, یہ بڑا MD ہے, یہ ہے فلاں ہے, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے کیا تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی؟ کیا تم نے اپنے بچے کو اللہ کے رسول کی تعلیم دی؟ آج کل کیا ہے, بڑی بڑی ڈگری تو حاصل کر لیتے ہیں, وضو کا طریقہ نہیں معلوم, نماز کا طریقہ نہیں معلوم, غسل کا طریقہ نہیں معلوم, نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم, اور کتنے دنوں میں جسم کے بال صاف کرنا وہ نہیں معلوم, بلوغت کے مسائل نہیں معلوم. کیا کچھ بھی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے؟ کتنی بھی تعلیم پڑھ لو لیکن دین نہیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. بھائی اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن آپ سے یہ نہیں پوچھے گا آپ نے بچے کو فلاں ڈگری پڑھائی یا نہیں, فلاں جاب دلایا نہیں. یہ تو ہونے والا ہے سوال ضرور, تم نے دین کیوں نہیں سکھایا, تم نے انہیں کیوں شریعت کی تعلیم نہیں دی, یہ پوچھنے والا اللہ تعالیٰ. اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ اپنے آپ کے تیار کر لو اس سوال کے جواب کے لیے. آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسے جگہ میں قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا کرو جہاں پر قرآن پڑھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. آج کتنے سہولات ہیں, ہم لوگ اس کا استعمال بھی نہیں کرتے. تو لہٰذا اپنے بچوں کی دینداری کا بہت لحاظ رکھو, بچوں کی آخرت بنانے کی بہت ضروری ہے, فکر کریں. اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنایا, آخرت کی فکر کی, ایسے بچوں سے امید رکھ سکتے ہیں آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. ورنہ تو بس دنیا کمانے کو چھوڑ دیے اور اس کے اندر کچھ بھی دینداری نہیں ہے تو سوچ کر بھی نہ دیکھو ایک سیکنڈ کے لیے ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے ہمارے حق میں دعا کریں گے, سوچ کر نہ دیکھو. اس لیے کہ آپ نے وہ دین کی باتیں ان کو بتائی نہیں ہے, جو بیسک بھی نہیں وہ بھی بتائے نہیں آپ. تو لہٰذا دیندار بنانا والدین کی ذمہ داری ہے. جہاں دیندار بنانا بھی ذمہ داری ہے, اسی طرح بچوں کی دنیا بنانا بھی ذمہ داری ہے. شریعت نہیں روکتی. میں نے کہا کہ دنیا بھی ہونا, دین بھی ہونا, لیکن پہلے نمبر پر دین, سیکنڈ نمبر پر دنیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا میں دونوں مانگنے کا حکم ہے کہ اللہ دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے, ہمیں عذاب قبر سے بچا لے. آخرت کے لیے 2 دعا, دنیا کے لیے 1 دعا. اپنے بچوں کے لیے مال و دولت چھوڑ کے جاؤ, اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤ, اپنے بچوں کے لیے خوب مال دے کر جاؤ, خوب مال کما کے جاؤ. کل کے دن آپ کی اولاد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. کیا آپ کو گوارا ہوگا کہ آپ کے بچے کسی کے سامنے قرض مانگتے پھر آپ کے جانے کے بعد؟ کیا آپ کو یہ گوارا ہوگا کہ آپ کے بچے کسی کا محتاج بنے؟ نہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آئے ان کے پاس عیادت کے لیے. کہا اللہ کے رسول میں پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. نبی نے کہا کہ نہیں. اللہ کے رسول میں آدھا مال خرچ کر سکتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں؟ کہا نہیں. اللہ کے رسول 1/3, ہاں ٹھیک ہے تم 1/3 کر سکتے ہو, 3 میں سے حصہ صدقہ کر سکتے ہو, یہ بھی بہت زیادہ ہے. اس کے بعد نبی نے انہیں نصیحت کی, دیکھو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بچے بھیک مانگتے پھریں کہ تم پورے اللہ کے راستے میں دے دو گے تو تمہارے بچوں کے لیے کیا چیز تم نے چھوڑا ہے؟ تو لہٰذا اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ تاکہ تمہارے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بینک بیلنس کر کے جائے. ضروری نہیں ہے لیکن کر کے جائیں تاکہ آپ کے بچے کسی کا محتاج نہ ہو, آپ کے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. یہ شریعت کی خاص تعلیم ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, والدین کو یہ شریعت کہتی ہے اولاد کے سلسلے میں, جب بچے شادی کی عمر کو پہنچتے ہیں ان کی رضامندی کے بغیر رشتہ طے نہ کرو.
ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم ماں باپ ہیں، ہمیں پورا رائٹس ہے کہ ہم جیسا بولیں ویسے بچے شادی کر لیں. جہاں شادی فکر ہے اسے ماننا پڑے گا. ظلم و زبردستی شادی کو راضی کرنے کا اختیار نہیں ہے. باقاعدہ پوچھنے کا حکم ہے. لڑکی سے بھی پوچھی جائے گی. لڑکی سے پوچھیں گے کیا تمہیں رشتہ منظور ہے؟ اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں تو ہرگز بھی نہیں کر سکتے آپ. ایک صحابیہ آئی کہنے لگی اللہ کے رسول ہمارے والدین نے میرا رشتہ میرے کزن بردر سے کرا دیا، شادی ہو گئی، مجھے رشتہ منظور نہیں، میں کیا کروں؟ تو کہا کہ جب تمہارے والدین تمہیں پریشر ڈال کے مجبور کر کے تمہاری شادی کرائیں تمہیں رائٹ ہے کہ تم چاہے تو رشتہ ختم کر لو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں، میں ان کے ساتھ ہی جینا چاہتی ہوں. تو کہا تب تو تم کیوں آ کر میرے پاس شکایت کی؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول میں اس لیے تمہارے پاس آ کر میں بتا رہی ہوں تاکہ سارے لوگوں کو معلوم ہو جائے کوئی والدین اپنے بچوں پر ظلم زبردستی نہ کرے رشتے کے معاملے میں. یہ بہت اہم چیز ہے. ان کے بھی کچھ فیلنگز ہوتے ہیں، ان کے بھی کچھ اوپینین ہوتے ہیں، ضرور ان سے مشورہ کرنا، مشورہ لینا، اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنا والدین کو چاہیے. نہیں میں جہاں بولوں ویسے ہی کرنا ہے، اگر تو نئی بات سنے گا تو بڑا غدار ہے، تو بے وفا ہے، خاندان کا نام. ایسا نہیں ہے. ہاں یہ بھی تو شریعت کہتی ہے کہ بچوں سے خاص تعلیم دیتی ہے کہ تمہارے والدین کے خلاف نہیں جانا، والدین کی رضامندی کے بغیر شادی نہیں کرنا. خاص کر کے لڑکی کو یہ حکم دیا گیا اور جو کوئی عورت بغیر رضامندی کے شادی کرتی ہے تو کہا کہ اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. 3 مرتبہ کہا. ایک روایت میں کہا وہ بدکار عورت ہے جو بغیر رضامندی کے شادی کر لیتی ہے خود سے. تو لہٰذا والدین کی رضامندی بھی ہونا، بچوں کی رضامندی بھی پوچھ لینا یہ بھی ضروری ہے. بعض اوقات ہوتا کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بھائی بھائی مل کر بات کر لیتے ہیں، چلو تیری بیٹی سے میرے بیٹے کی شادی کرا دیتے ہیں. کبھی بھائی بہن مل کر بات کر لیتے ہیں. ابھی بچے چھوٹے ہوتے ہیں، شادی کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں آپس میں. لیکن جب بچے بڑے ہوتے ہیں نہ لڑکا کو پسند ہے لڑکی کو پسند ہے. اب پہلے ہی وعدہ کر دیتے بچپن میں شادی کی، اب مانتے نہیں ہیں. تو یہ نہیں کہہ سکتے تم بڑے دغاباز ہو، تم میری اولاد کھلانے کے لائق نہیں ہے، تم بڑے نافرمان. نہیں، ان کی اوپینین ہے. قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ کہ نکاح کرو جو تمہیں پسند عورتوں میں سے. سورہ نساء میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی. تو لہٰذا اس میں بڑی کوتاہی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہرگز بھی ہم ظلم زبردستی نہیں کرتے بچوں کے اوپر. کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم جہاں بولے ویسے ہی شادی کریں. اور یہ بھی اختیار نہیں بچوں کو اپنی مرضی سے بے دین عورت سے، بد اخلاق عورت سے یا بد کردار مرد سے خود سے رشتہ طے کرے، یہ بھی اجازت نہیں ہے. دونوں کی خاص اہمیت کے ساتھ شریعت نے دونوں کی تعلیمات شریعت نے واضح طور پر بتا دی ہے. تو لہٰذا ایک بنیادی حق ہے، ضروری حق یہ ہے کہ شادی کے معاملے میں اس کا لحاظ رکھے. اسی طرح شریعت تعلیم دیتی ہے اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو، بچوں کے درمیان انصاف کرو. سارے بچوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا. ایسا نہیں کہ ایک بچے کو ایک نگاہ سے دیکھے دوسرے کو حقیر نگاہ سے دیکھے. نہیں، ایک بچے کو اتنا لاڈ و پیار دوسرے کو اگنور کر دیے. کوئی ایسا لاڈلا ہے اس کا صحیح بھی غلط ہے اور دوسرا بیٹا ہے اس کا غلط بھی صحیح ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا والدین کی ذمہ داری بنتی ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا نے مجھے ایک تحفہ دیا تو میری امی نے کہا کہ جب تک تم نبی سے جا کر فتویٰ پوچھ کر نہیں لاتے میں اس وقت تک اسے ایکسیپٹ نہیں کروں گی. تو وہ آتے ہیں، آ کر نبی سے پوچھتے اللہ کے رسول میں نے اپنے بچے کو ایک تحفہ دیا. تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ ہرگز نہیں دے سکتے اسے ایک کو. نبی نے پوچھا کیا تم پورے بچوں کو دیے اپنے؟ نہیں، صرف انہی کو میں نے وہ تحفہ دیا ہے. تو نبی نے کہا تب تو میں اس جھوٹی گواہی میں تمہارے ساتھ نہیں دے سکتا. اور اس کے بعد بتایا اس کے نصیحت کی اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو. کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ پورے بچے ایک ساتھ سلوک کریں؟ ہاں میں ایسے ہی چاہتا ہوں کہ میرے پورے بچے میرے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے. تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے بچوں سے انصاف کرو. تو لہٰذا ضروری ہے کہ بچوں سے انصاف کرے. آج کیا ہوتا ہے، کوئی لڑکا والدین کی خدمت کیا، چلو اس کے لیے اتنا زیادہ لکھ کے رکھ دیے پراپرٹی، کوئی نہیں کیا اسے اگنور کر دیا. غلط ہے، یہ تو ناانصافی ہے، پکڑے جائیں گے. زندگی بھر عمل کر کے وہاں پر پکڑے جائیں گے. سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا. دل کا تعلق ہمارے اختیار میں نہیں ہے. کسی بچے پر زیادہ محبت ہو سکتی ہے، لاڈ و پیار ہو سکتا ہے، لیکن معاملات کرتے وقت سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنے کی ضرورت ہے.
تو آج کل کیا ہے، جو بچہ زیادہ کما کے دیتا ہے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آج جو بچہ زیادہ کما کر لاتا ہے، جس کی سیلری زیادہ ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے گھر میں. جس کی کم سیلری ہے اس کی حیثیت کے مطابق وہ کرتا ہے تو اسے بالکل اگنور کیا جاتا ہے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کو ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں. یہ بہت غلط کام ہے. بعض اوقات لڑکوں کو اچھا دیکھتے ہیں، لڑکیوں کو اگنور کر دیتے ہیں. تو کبھی الٹا ہوتا ہے، کبھی بچیوں کو اچھا دیکھتے ہیں، کبھی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال یہ فرق ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے. کھلانے میں، پلانے میں، پہلانے میں، سب چیزوں میں، صرف پراپرٹی تقسیم کرنے میں نہیں ہے. ہاں اگر زندگی میں پراپرٹی تقسیم کرتے ہیں تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے سب کو انصاف کے ساتھ دینا. مرنے کے بعد لڑکے کو 2 حصہ، لڑکی کو 1 حصہ. لیکن لائف ہی میں کہتے ہیں کہ اگر کہتا ہے کہ چلو میں زندگی میں تمہیں کچھ دے دیتا ہوں تحفتاً، تو ضروری ہے کہ لڑکی کو بھی اتنا ہی دینا ہے، بیوی کو بھی اتنا ہی دینا ہے، بیٹے کو بھی اتنا ہی دینا ہے. ہرگز بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑا بیٹا اسے ڈبل ہونا چاہیے، اسے 3 گنا زیادہ ہونا چاہیے. یہ سب مسائل کتنے زیادہ معاشرے میں موجود معلوم کہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. پراپرٹی چھوڑ کر جانا، بینک بیلنس چھوڑ کمال کی بات نہیں ہے. بچوں میں انصاف کر کے جانا یہ بہت کمال کی بات ہے. کیا کچھ بھی نصیحت کرے یا نہ کرے، لیکن جانے سے پہلے، مرنے سے پہلے بچوں کو وصیت کرو کہ اپنے آپس میں انصاف کا معاملہ کرنا. کہیں ہمارے جانے کے بعد ہمارے حقوق میں ہرگز بھی کوتاہی نہ کرنا، ورنہ تم پکڑے جاؤ گے، ورنہ تم اللہ کے پاس تمہاری باز پرس ہوگی. تو لہٰذا یہ سب ظلم ہوتا ہے. بچوں کی طرح انصاف کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. بہرحال حقوق بہت زیادہ ہیں، اس میں سے آخری حقوق میں بول کر اپنی بات ختم کروں گا. والدین کو چاہیے کہ بچوں کے حق میں زیادہ دعا کریں، تہجد میں دعا کریں، سجدہ میں دعا کریں. کیوں؟ والدین کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ، آج ہماری زندگی خوشحال زندگی ہے، آج ہمیں معاشرے میں عزت ہے، آج اللہ تعالی ہمیں دولت سے نوازا ہے، آج گھر و بار، بیوی بچوں کے درمیان خوشحال جی رہے ہیں، آج صحت و عافیت سے جی رہے ہیں، ہر قسم کی آفات سے اللہ ہمیں بچا رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم کے بعد ہمارے والدین کی دعائیں ہیں جنہوں نے ہمیں، جب ہم ماں کے گود میں تھے، انہوں نے ہمارے لیے رو رو کر ہمارے مستقبل کے دعا کی تھی. ہمارے والد نے ہمارے لیے کیا کچھ دعائیں نہیں کی. وہ ساری دعاؤں کے اثرات آج ہم اپنی زندگی میں پا رہے ہیں. وہ تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کی دعاؤں کے اثرات بہت لمبی مدت تک جاتی ہے. نہ صرف ہم تک بلکہ ہماری نسل تک بھی وہ دعائیں پھیلتی رہتی ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے لیے زیادہ دعا کرے. شریعت کہتی ہے کہ ماں کو چاہیے کہ جب دنیا میں آنے سے پہلے سے ہی بچوں کے حق میں دعا کرے. رب هب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر. کب سے دعا کرنا ہے؟ جبکہ بچہ زندگی دنیا میں آتا ہی نہیں، اس وقت سے دعا کرنے کی تعلیم ہے. رب هب لی من الصالحین. بچوں کی دینداری کے لیے، نماز کے لیے دعا کرنا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میرے اولاد کو بھی نمازی بنا دے. اللہ میری دعا قبول فرما لے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہم کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے ہمیں گھر کا ایک ذمہ دار بنا اور متقین کا امام بنا. یہ سب دعائیں کرنا چاہیے. ہمیں تو دعائیں کب یاد آتی؟ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تب دعا کرتے ہیں ہم لوگ. جب بچہ تکلیف میں ہوتا ہے اس وقت دعا یاد آتی ہے. نہیں، ہمیشہ جتنا زیادہ دعا کرو گے آپ کی زندگی میں اللہ دکھائے گا آپ کے بچوں کے مستقبل کو. کبھی آپ کے جانے کے بعد ان کی زندگی کو سنوارے گا. بہر صورت والدین کی دعا کبھی بیکار نہیں جاتی. یا تو فوراً ان کی زندگی میں ان کی ترقی کو دکھا دے گا، یا نہیں تو ان کے جانے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کی مستقبل کو سنوارے گا. بہر صورت کبھی والدین کی دعا بیکار نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ بھی بہت اہم حق ہے، کثرت سے دعا کرنا. بہرحال یہ چند بنیادی باتیں تھیں جس کا آج لحاظ رکھنے کی بہت ضرورت ہے. اپنے بچوں کو عزت دینا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے. آج کیا ہے، بچوں کو ڈانٹنا، برے لقب سے پکارنا. اتنا چھوٹا سا بچہ بھی آج کتنا سیریس لیتا ہے معلوم آپ کو. 3 سال کے بچے کو بھی آپ جھڑکیں گے، گالی بکیں گے، وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا اور آپ کو بھی الٹا گالی بکے گا. آج کے بچے اتنے جو نازک بچے ہیں، دل پر لے لیتے ہیں. آج کیا ہے، کوئی بچہ بات نہیں سنتا، پوری فیملی کے سامنے اسے بدنام کیا جاتا ہے، اسے ذلیل کرتے ہیں، اسے جانوروں کے نام لے کر گالیاں دیتے ہیں.
جب ایسے بچوں کی آپ عزت نہیں کریں گے، انہیں ریسپیکٹ نہیں کریں گے، ان کے جو نا جذبات کا لحاظ نہیں رکھیں گے، اور آپ کے بچے آپ کی بھی عزت نہیں کریں گے، آپ کے ہرگز بھی حق ادا نہیں کریں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ انہیں بچپن ہی سے عزت دیں۔ سبحان اللہ، کتنے گھرانے ایسے ہیں جن کی تربیت، ان کے ماں باپ کی تربیت واضح ہو جاتی ہے، ان کا بات کرنے کا سلیقہ طریقہ خود بتا دیتا ہے، گھر کا ماحول ویسا، اس لیے بچے بھی ایسے سدھرتے ہیں۔ تو لہٰذا بچوں سے عزت سے پیش آیا کرو۔ یہ ہماری جو لینگویج ہے اچھی طرح ہونی چاہیے، گندی زبان بچوں کے سامنے استعمال کرنا، گالی سے ہمیشہ ایک ایک سیکنڈ کی میں گالی سے بچوں کو بلانا اور انہیں برا بھلا کہنا، ڈانٹنا، ان کے دوستوں کے سامنے انہیں بدنام کرنا، ان کے استاد کے سامنے بدنام کرنا، یہ سب کتنا اہم میٹر ہے معلوم؟ آج لوگ سمجھتے نہیں اسے، تربیت کی چیز میں سب چیزیں داخل ہیں۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کے جذبات کا لحاظ رکھو، انہیں نہ ڈانٹو، انہیں نہ جھڑکو، محبت اور پیار اور لاڈ سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اصل کیا ہے؟ ہمیشہ ہم لوگ کیا ہے؟ نصیحت نصیحت نصیحت، جھڑکنا ڈانٹنا یہی ہے؟ نہیں، پہلے اسے سمجھو، بعد میں سمجھاؤ۔ پہلے سمجھتے نہیں ان کے جذبات کو، ان کے کیا کیا ایشوز ہیں، پہلے سمجھو۔ بچوں کے فیلنگ کو سمجھنا پھر سمجھانا، بغیر سمجھے سمجھائیں گے تو وہ بچہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج سمجھیں، اپنے اولاد کو سمجھیں، ان کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے تربیت کریں۔ انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے لیے دنیا میں بھی نام کمانے کے لیے ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کی کامیابی کے ذریعہ بنیں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ذمہ دار والدین کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور جو بھی نعمت اولاد کی شکل میں ملی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنے، ان کی تربیت کرنے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو سنوارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے بچوں کو جن کے والدین ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور جو والدین انتقال ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کو جنت میں داخل فرمائے، ان کی خبر کشادہ فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کی پریشانی سے ساری امت کو، امت مسلمہ جہاں بھی پریشانی، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ہر قسم کے آفات سے، بلاؤں سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رحیم رب حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.